بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار ہوئیں۔ ان کا حال پوچھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ایک صحابی عمران بن حسین جو کہ قریش کے سردار تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ دروازے پر جا کر پوچھا کہ بیٹی اندر آؤں؟ میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں کہ میں پردہ کر سکوں، چادر کوئی نہیں چہرہ چھپانے کے لیے۔ ہمارے علم کے مطابق یہ کیسی بے بسی کی زندگی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ کپڑا کوئی نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار اور جنت کے سرداروں کی ماں، اللہ کے شیر کی بیوی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس حال میں ہے کہ گھر میں چادر پردے کو نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مرحمت فرمائی کہ میری چادر سے پردہ کر لو۔ آپ اندر تشریف لائے اور پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کی ابا جان بھوک بھی ہے اور بیماری کے علاج کے پیسے بھی نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگے۔ اللہ اکبر! طائف میں پتھروں کی بارش میں رونا نہیں آیا اور یہاں رونا آیا۔ بیٹیوں کا غم کتنا رلا دینے والا ہوتا ہے۔ اے بیٹی غم نہ کر، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج تیسرا دن ہے میں نے بھی ایک لقمہ تک نہیں کھایا۔ تیرے گھر میں فاقہ تو تیرے باپ کے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ اللہ اکبر! یہ اس نبی اور اس کی بیٹی کے گھر کی حالت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو سارے عرب کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں۔ عرب کے پہاڑ، مکہ اور مدینہ کے پہاڑ سونا بن جائیں، پھر یہ سونا بن کر کھڑے نہیں رہیں گے بلکہ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ کو توڑنے کی اور کاٹنے کی مشقت میں نہیں ڈالوں گا، جتنا فرمائیں گے اتنا ہو کر سامنے آئیں گے۔ اے بیٹی میں نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کیا چاہیے؟ میں نے عرض کیا مجھے یہ چاہیے ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں۔ اے امت کے غریبوں، اگر تمہیں روٹی نہیں ملی تو تمہارے نبی کو بھی کئی دن روٹی نہ ملی۔ تمہارے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے نہیں مل رہے تو تمہارے نبی کی سب سے محبوب بیٹی کی دوا کے لیے بھی پیسے نہیں ملے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں مل رہے تو تمہارے نبی کی بھی سب سے پیاری بیٹی کو بھی پردہ کرنے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ اب یہاں ہماری عقل برباد ہو گئی اور ہم نے ان گاڑیوں اور کوٹھیوں کو عزت کا معیار بنا لیا۔ اگر معیار یہی ہے تو پھر قارون سب سے بڑا عزت والا تھا۔ اس جیسا دولت والا شخص دنیا میں کوئی نہیں گزرا، نہ آئندہ کوئی آئے گا۔ اللہ نے خزانوں سمیت اس کو غرق کر دیا۔ آپ نے فرمایا میرے رب نے تو کہا تھا کہ یہ پہاڑ سونا بنا دوں، تو میں نے کہا نہیں، مجھے جب بھوک لگے گی تو میرے اللہ تجھے یاد کروں گا، تیرے سامنے آہوزاری کروں گا، اور جب کھانا کھاؤں گا تو تیرا شکر ادا کروں گا اور تیری تعریف کروں گا۔